نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انه لا الہ الا اللہ۔ تمام تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق زیبا سزاوار ہیں۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً پر پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ حاضرین مجلس، جیسا کہ ہم نے ایک کتاب کا درس شروع کیا ہوا ہے، القواعد الاربع، یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عظیم الشان ایک پمفلیٹ، ایک کتابچہ ہے جو عقیدہ توحید اور شرک کی معرفت کے تعلق سے ہے، بڑا ہی اہم اور مفید ہے، اور علموں میں تمام علوم کے اندر جو علم توحید ہے، یعنی توحید کا جو علم ہے، سب سے اہم اور سب سے افضل علم ہے، کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہم کرتے ہیں یا کریں گے، ان عبادتوں کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید نہ ہو، اگر اس کے اندر شرک ہو، تو یقیناً وہ عبادت نہیں کہلاتی۔ یعنی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا ایمان، انسان کا عقیدہ درست ہو، اور مؤلف رحمہ اللہ نے تمہیدی اعتبار سے جو اس کتاب کی شروعات کی ہے، آج کا میں خلاصہ بیان کر دوں جو 2 دن سے پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی شروعات بسم اللہ سے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اتباع کرتے ہوئے، کیونکہ ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع ہونا چاہیے اس کے اندر برکت ہوتی ہے، نہیں ہوتا تو اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کتاب کے پڑھنے والے کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، اور دعائیں بھی بڑی عظیم الشان دعائیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ لیا ہوا ہے، اور جس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ لیا جائے، یقیناً وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ جیسے مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کریم رب العرش العظیم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کہ کریم ہے، عرش عظیم کا رب ہے، اس سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ولی بن جائے اس دنیا اور آخرت کے اندر، یعنی اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا مددگار ہو۔ یہ مؤلف رحمہ اللہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں، جو اس کتاب کو سنتے ہیں۔ پھر مؤلف رحمہ دعا فرمائی کہ وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بابرکت بنائے، آپ بابرکت ہوں اپنے لیے، آپ بابرکت ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، آپ بابرکت ہوں آپ کے دوست و احباب کے لیے، یعنی آپ کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ ہو، آپ کو پہلے اپنی ذات کا فائدہ، اپنے گھر والوں کا فائدہ، اپنے دوست احباب کا فائدہ ہو، یہ مبارک ہے۔ ہاں، پھر مؤلف رحمہ اللہ نے دعا فرمائی کہ وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُوتِيَ شَكَرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر شکر گزاری کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان، ایک مسلمان اگر شاکر بن جائے، اگر ایک مسلمان صابر بن جائے، صبر کرنے والا بن جائے، شکر گزار بن جائے، تو اس سے بڑی عظیم دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کے پاس شکر ہو، اللہ نے کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں مزید تمہیں دوں گا، دین بھی دوں گا، دنیا بھی دوں گا، بے شمار نعمتیں دوں گا، ہاں، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہوا ہے، آپ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنا ایک مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے، یہ عبادت ہے شکر کرنا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں جو ایمان کی نعمت ہے، جو عقیدے کی نعمت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی جو نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت ہے۔ اگر یہ کسی انسان کو مل جائے تو لہٰذا وہ انسان شکر گزار ہوگا۔ تو مؤلف فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر آپ شکر گزار بن جائیں۔ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، اور جب آپ پر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، تو آپ صابر بن جائیں، صبر کرنے والے بن جائیں، کیونکہ صبر سے بڑا کوئی حل نہیں۔ انسان پر مصیبتیں، آفتیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن انسان جب اس پر صبر کرتا ہے تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس صابر کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا ان اللہ مع الصابرین،
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تکلیفیں آنا، اگر مصیبتوں کا آنا انبیاء کے اوپر تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کے مقام و مرتبے کو اللہ رب العالمین نے بڑھانے کے لیے کیا، اور ایسے ہی جب کسی مومن بندے پر تکلیفیں مصیبتیں آتی ہے تو اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو مولوی فرم نے دعا فرمائی کہ جب آپ پر کوئی مصیبت تکلیف آ جائے، جب آپ کو آزمایا جائے تو آپ اس پر صابر بن جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور جب آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو آپ استغفار کرنے والے بن جائیں، آپ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، آپ توبہ کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ ثَلَاثُ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ، یہ تین چیزیں جیسے انسان کے اندر پائی جائیں سمجھ لیجئے کہ وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان یہ کامیابی کی ضمانت ہے، یہ کامیابی کا پتہ دیتی ہے، کامیابی کا ایڈریس دیتی ہے۔ عنوان کا مطلب ایڈریس، جیسے انسان پتہ پہچان لیتا ہے کہ کہاں کا ایڈریس ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں، کون سی تین چیزیں؟ نعمت ملنے پر شکر گزاری، اور مصیبت آنے پر صبر کرنا، اور جب گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا۔ یہ تین چیزیں جس انسان کے اندر آ جائیں تو سمجھو کہ وہ انسان نیک بخت ہے، وہ انسان نیک بخت ہے، وہ انسان سعادت مند ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ علم ارشدک اللہ تعالی، آپ جان لیں، علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے میں سب سے پہلا علم کس چیز کا حاصل کریں؟ عقیدہ کے علم حاصل کریں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ علم ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جاہل بن جاتا ہے، اور دین کے اندر اگر انسان کے اندر جاہلت ہو، علم نہ ہو، عبادت کے بارے میں اگر انسان کو علم نہ ہو، اگر جاہل ہو تو انسان عبادت کیسے کروائے گا؟ اسی لیے علم کی بڑی اہمیت ہے، اور علم میں کون سا علم؟ توحید کا علم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعْلَمْ، آپ جان لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جان لیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ تو عقید توحید کے جو علم جو ہے اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اگر یہی انسان کے پاس نہ ہو تو انسان گمراہ ہو جائے گا، انسان شرک میں چلا جائے گا، انسان بدعت و خرافات میں چلا جائے گا۔ تو مؤلف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ جان لیں، اور جاننے کے اندر سب سے پہلے جانیں آپ توحید کے علم جانیں، اور شرک کی معرفت جانیں۔ یعنی شرک کہتے کس کو ہے؟ یعنی شرک اتنا خطرناک ہے، اگر انسان کے پاس نہ ہو تو لہذا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا۔ پھر جب شرک کرے گا تو کسی بھی مشرک کی کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو جب ہم نے جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، جو کہ انسان کا جو زندگی کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ مقصد کون سا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اگر اللہ کی عبادت انسان کا مقصد ہے، لیکن اگر اس مقصد کے اندر ایک انسان فیل ہو جائے اس کے ساتھ شرک کر کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی نہ دنیا بن پائے گی نہ آخرت بن پائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ عبادت نام ہی کس چیز کا ہے؟ کہ جو توحید کے ساتھ ادا ہو، اور اگر بغیر توحید کے اگر عبادت اگر انسان کرتا ہے تو لہٰذا وہ عبادت نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی انسان بغیر وضو کے اگر نماز ادا کرے تو وہ نماز نہیں کہلائے گی، گرچہ انسان ظاہر اعتبار سے نماز پڑھتا رہے، لیکن بغیر وضو کے، بغیر غسل کے، غسل حالانکہ اس پر واجب تھا لیکن غسل نہیں کیا، وضو شرط ہے لیکن وضو نہیں کیا، اب انسان سجدے کرتا رہے، رکوع کرتا رہے، بظاہر تو نماز لگے گی لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے اللہ کا انکار کرنے والو، آپ ان سے کہہ دیں اے اللہ کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، طواف وغیرہ کرتے تھے، لیکن اللہ نے انکار کر دیا، اللہ کے یہاں اس کی بات چلی ہی نہیں، اس کی عبادت ہی نہیں مانی گئی، کیونکہ وہ شرک کرتے تھے۔ تو جب انسان ایک شرک کرنے والا گرچہ طواف کرتا رہے، گرچہ انسان حج کرے، گرچہ انسان عمرہ کرے، گرچہ انسان نماز پڑھے، گرچہ انسان تراویح پڑھے، لیکن اگر شرک پڑا ہوا ہے اس کی زندگی کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ لا اعبد ما تعبدون، تو پتہ ہی چلا کہ عبادت کے اندر دو چیزیں شرط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ توحید کا ہونا، اور دوسری شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا ہونا۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو سمجھو کہ وہ عبادت ہے، ورنہ وہ عبادت شمار نہیں ہوگی۔ اسی لیے توحید کا علم حاصل کرنا اور شرک کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ شرک کی وجہ سے انسان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، وہ رائے گاہ بیکار چلی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے کہ پانی ہو، پینے کے لائق پانی ہو، لیکن اگر اس کے اندر ایک قطرہ
پیشاب پہ تل جائے تو لہٰذا وہ پورا پانی خراب ہو جاتا ہے، نہ پینے کے لائق ہے نہ وضو کے لائق ہے۔ ویسے ہی انسان کی عبادتیں ہوں، اگر اس عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر لیا، سجدہ اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے کر دیا، نظر و نیاز اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے کر دی، ہاں اگر یہ چیزیں کر لی اگر انسان نے، تو سمجھو کہ جیسے اس پانی کے اندر قطرہ پیشاب جانے سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، کسی قابل نہیں رہتا، ویسے ہی انسان کی عبادتیں گرچہ سجدے اللہ کے لیے کیا ہو لیکن غیر اللہ کے لیے سجدے کرے، جتنے بھی اللہ کے لیے سجدے کیے وہ تمام کے سجدے بیکار اور رائگاں چلے جائیں گے۔ اس لیے شرک کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، تو شرک اتنا خطرناک ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ اب اندازہ لگائیں، آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، کچھ بھی کریں، لیکن شرک ہے، نہ آپ کو یہاں پر فائدہ ہے اور نہ آپ کو یہاں پر فائدہ ہے، اس لیے شرک کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شرک کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ تو خاتم بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔